بھئی سال میں اگر 10-15 منٹ نماز پڑھ لی کون سے جرم ہو گیا؟ دوسرے کاریہ کرم کتنے سارے ہوتے ہیں. آپ کو منع ہے؟ رام لیلا ہوتی ہے نا, کہاں پر ہوتی ہے؟ وہ مندر میں ہوتی ہے. رام لیلا روڈ پہ ہوتی ہے, رام لیلا پارکوں میں ہوتی ہے, رام لیلا روڈ پہ ہوتی ہے. رات کو جو بارات نکلتی ہے کہاں نکلتی ہے؟ وہ 10 دن تک نکلتی ہے. کانوڑ نکلتے ہیں 1-1.5 مہینے تک, بھجن ہوتے ہیں, جاگرن ہوتے ہیں, ڈی جے بجتے ہیں, بھنڈارے لگتے ہیں, براتیں نکلتی ہیں, دھرم برات, کوئی اس کی برات کوئی اس کی برات. دھرم کی بات کر رہا ہوں, ہاں میں شادی والی میرج والی بات نہیں کر رہا. سب روڈ پہ ہوتا ہے اور ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں بھائی جس کے دھرم کا جو کام ہے ہو, کاریہ کرم ہو, ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. رام لیلا ہو, راون پھونکے, کہیں بھی پھونکے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری یہ درخواست ہے 15 منٹ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. اور پھر ہم تو صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, نیچے نظر سے عبادت کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہ ترچول ہے, نہ ہمارے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں, نہ ہمارے ہاتھ میں پسٹل ہے, نہ ہمارے ہاتھ میں پتھر ہیں, کچھ بھی تو نہیں ہے. ڈرنے کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب اس نے ایک بیوقوف آدمی نے کہہ دیا چھت پہ نماز پڑھو گے پاسپورٹ رد ہو جائے گا, لائسنس رد ہو جائے گا. اس کا مطلب وہ گرہ منترالیہ بن گیا. وہ چھوٹا سا جو چھٹ بھیا ہے وہ گرہ منترالیہ بن گیا, گرہ منتری بن گیا. وہ پاسپورٹ رد ہو جائے گا, لائسنس رد ہو جائے گا. وہ تو جو بڑے نیتا ہیں نا ان کو ان کی کان پکڑی کرنی چاہیے. یہ دیش کو برباد کر رہے ہیں, ہمارا کچھ نہیں ہو رہا, دیش ودیش میں بدنام ہو رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں 100 پریواروں کے بیچ میں ایک ہندو کی بات تو دور کریے, 100 مسلم پریواروں کے بیچ میں 50 ہندو سرکشت رہ سکتا ہے کیا؟ نہیں رہ سکتا. دیکھیے یہ تو جو چھوٹے چھوٹے نیتا ہیں نا ان کے چھوٹے دل ہیں. جو بڑے نیتا ہیں ان کو کمانڈ اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے. پورا دیش ایک ہی ہے. میرٹھ میں کچھ اور ہو, ہریانہ میں کچھ اور ہو, راجستھان میں کچھ اور ہو, مدھیہ پردیش میں کچھ اور ہو, یہ اچھی بات نہیں. دیش بھارت ایک ہے اور پورے بھارت میں مان سمان ہر دھرم کا ہونا چاہیے. سب دھرموں کے لوگ روڈ کے اوپر اپنے اپنے کاریہ کرم کرتے ہیں. مسلمان اگر 10-15 منٹ میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ سب راجنیتی ہے, سیاست ہے. اصل مدعوں سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے. آج کل نوجوان بے روزگار بہت ہے, آج کل بے روزگاری بہت ہے, مہنگائی بہت ہے, پبلک بہت پریشان ہے. آپ پورے دلی میں پورے دیش میں گھوم لیجئے, سروے کر لیجئے, جنتا بہت پریشان ہے. تو ان کی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی کسی کو برا, کبھی کسی کو برا, کبھی مسلمانوں کو برا, کبھی کسی کو برا. یہ سیاست ہے, نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے آج دیش میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, بھوپو میڈیا کو نہیں کہہ رہا میں, جو الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں, جو نیوٹرل ہیں, غیر جانبدار ہیں, جو خبریں دکھا رہے ہیں ساری دنیا میں جا رہی ہیں. اور وہ بھی نہ دکھائیں, دیش کے اندر ہمارا ودیشی میڈیا بھی ہے. تو دیش کا مان سمان نہیں بڑھ رہا, بہت غلط میسج جا رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں یہ بڑے بڑے نیتاؤں کو بدنام کر رہے ہیں, اپنی راجنیتی چمکا رہے ہیں. ہر ایک آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, کوئی پردھان منتری سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, کوئی کسی اور سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. بھئی تم جہاں ہو وہیں رہو نا. سیاست سڑک کی ہو گئی امام صاحب. سیاست دھرم کی ہو گئی, دھرم کی سیاست ہو گئی. میرا دھرم, تمہارا دھرم, اس کا دھرم. یہ تو ہم تو سیکولر ایک دھرم میں ملک میں رہتے ہیں, جمہوریت میں رہتے ہیں, ہم کچھ نہیں چاہ رہے. اور آپ کو معلوم ہے نا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے افطار پارٹی کری, مسلمز کو بلایا, مسلمانوں کے ساتھ فوٹو کھنچوایا اور مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا. اور اس نے کہا کہ میرے الیکشن میں مسلمانوں نے ساتھ دیا, میں امریکن مسلمز کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم تو دیش کا معاملہ دیش میں ہی حل کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے باہر جائیں. لیکن یہ چھٹ بھیا جو ہیں یہ دیش کا اپمان کر رہے ہیں, ان کی کان پکڑی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن امام صاحب کون کان پکڑی کرے گا؟ جو بڑے نیتا ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکشت نہیں ہے مسلمانوں کے بیچ میں ہندو, اور انہوں نے نوراتروں میں گوشت کو لے کر کے, میٹ پر پابندی
بند کرا دیا پورا سلاٹر ہاؤس وغیرہ. وہ تو خود بیان اس طرح کے دے رہے ہیں. پردھان منتری نے دیا ہے بیان. یہ آپ کو بتائیے, پردھان منتری نے دیا بیان, چیف منسٹر نے دیا ہے اتر پردیش کے. وہ چھوٹ بھائیوں کی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا, ہمارے امت شاہ جی نے دیا ہے, ہمارے راجناتھ جی نے دیا ہے, نڈا جی نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ وہ جو ہمارے بڑے ہیں, راشٹرپتی ہیں, اپ راشٹرپتی, انہوں نے دیا ہے یہ بیان. میں تو ان کے بیانوں کو سمجھتا ہوں. بھارت میں جو چھٹ بھیا کل کو جھاڑو لگاتے تھے نا روڈ پہ, کوڑا اٹھاتے پھرتے تھے, آج وہ نیتا بنے ہوئے ہیں. وہ اپمان کر رہے ہیں دیش کا. کوئی نہیں, میرا کیا, بدنام جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم, ہندوستان ہے وطن ہمارا. ہندوستان لائیو پر آپ تمام لوگوں کا بہت بہت سواگت. آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج عید کا دن ہے, عید الفطر ہے, تحفہ ہے اللہ ذوالجلال کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں روزے رکھے, اللہ کی عبادت کی, نمازیں پڑھی, تراویح پڑھی, کلام الہی پڑھا. آج یہ انہی کی خوشیاں منانے کا, میٹھی عید کا, عید شری کا دن ہے. تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر مفتی مکرم شاہی امام مسجد فتح پوری نماز عید الفطر شروع کرنے والے ہیں. دیکھیے تمام روح پرور مناظر ہندوستان لائیو پر. الحمد لله الجليل الأكبر. الحمد لله الجليل الأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم, عيد مبارك كريم, يوم التهنئة ويوم التعزية. إنما العيد لمن أخلص لله العمل, إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد, إنما العيد لمن أخلص لله العمل, إنما العيد لمن ترك الخطايا شر, فإن الله ذاكر لمن ذكر وشاكر لمن شكر. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يزل صومكم معلق بين السماء والأرض إلى أن أحدكم يؤدي زكاة صومه
كما جاء في الخبر وعليكم بصيام 6 أيام من شوال متوالية أو غير متوالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وزينوا بواطنكم بالتوبة كما زينتم ظواهركم بالملابس. وتذكروا باجتماعكم هذا يوم المحشر. اللهم يا من خلق فصور وقضى فقدر اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرتضين إلى يوم الدين. یا رب العالمین ہماری عید کی نماز قبول فرما. یا رب العالمین ہمارے روزے تلاوتیں عبادتیں قبول فرما. رب العالمین جو ہماری بھول چوک ہو اسے معاف فرما. رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے گناہ معاف فرما. رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. پروردگار ہمارے لیے بہتری کا فیصلہ فرما. ہماری تقدیر میں اچھا لکھ دے. رب العالمین ہماری کوتاہیوں کی طرف نظر نہ فرما. اپنا فضل و کرم عطا فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے ان کی بھی دعائیں قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کو چین اور سکون عطا فرما. تو ہمارے دلوں کی باتیں جانتا ہے. تو ہمارے سینے کی بات جانتا ہے. ہمارے دل میں جو ہے وہ بھی تو جانتا ہے. پروردگار تیری رحمتوں کا واسطہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا واسطہ، رب العالمین ہماری سب کی دعائیں قبول فرما. ہماری ساری دعائیں قبول فرما. ہمارے اور ہمارے گھر والوں کی دعائیں قبول فرما. گھروں میں جو عورتیں ہیں ان کی بھی دعائیں قبول فرما. رب العالمین جو بھی ہمارے دلوں میں ہے تو جانتا ہے، قبول فرما لے. رب العالمین اپنا فضل و کرم فرما دے. مسجدوں میں بھی رونق رہے، مدرسوں میں بھی رونق رہے، بھارت میں بھی رونق رہے. ہر طرح کا پیار پریم رہے، امن رہے، شانتی رہے، سلامتی رہے، سیفٹی رہے. پروردگار ایسا واتاورن، ایسا ماحول ہم کو عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اب چٹکھارے لیجئے ہر ڈش کے ساتھ جب نوری کا فروٹ چاٹ مسالہ ہو ہاتھ. ہر ڈش کی لذت بڑھائے اور آپ کو آپ کی انگلیاں چٹائے. کسی بھی ڈش کو چٹپٹا بنائے. آج ہی لے آئیے نوری مسالے کا فروٹ چاٹ مسالہ.